الحمد للہ الواحد الأحد والفرد البارئ الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي بمشيته أراد وقصد وبحکمتہ خلق وأوجد وإلى معرفتہ هدى الناس وأرشد والصلاة والسلام على أفضل العدد والسيد الأوحد والرسول المعتمد والجوہر الممرد والدر المنزد والإمام المسدد والنور المجسد أبي الزهراء أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وآلہ الذین لا یقاس بهم من الخلق احد وأعاذنا اللہ من الحسد وآمنا یوم یفر الوالد من الولد واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم من الازل الی الابد اما بعد فقد قال الماجد الامجد فی کتاب الممجد وقولہ المسدد ومنزل المعتمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون بآواز بلند صلوات دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، مرحومین کے درجات بلند فرمائے، یوسف زہرا کے قلب مبارک کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، دعاؤں کی استجابت کے لیے اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مل جل کر باواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قادر، سورہ محمد سے آل محمد کے ماننے والوں کی بارگاہ میں ایک آیت محمدیہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد حضرت اہدیت ہو رہا ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت کہ جس کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت کی شان کیا ہے، اس جنت کا نظارہ کیا ہے، اس جنت کی مثال کیا ہے۔ ارشاد حضرت ہدیت ہوتا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، جس جنت کا صاحبان ایمان سے صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت میں کچھ پانی کی ایسی نہریں ہیں جن کی رنگت کبھی بدلتی ہی نہیں ہے، سلامت رہے، جس میں پانی کی ایسی نہریں ہیں جن کی رنگت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ہماری نہریں دیکھیں، پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، مگر جنت کی جو نہریں ہیں اس کی رنگت نہیں بدلتی۔ پروردگارا، تو نے صاحبان ایمان کے لیے پانی کی نہروں کا بندوبست فرمایا ہے، اور کن نہروں کا بندوبست فرمایا ہے؟ اسی آیت مجیدہ میں پھر ارشاد ہوا، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور جنت میں کچھ ایسی بھی دودھ کی نہریں ہیں
جن کا مزہ کبھی بدلتا ہی نہیں ہے. سدا سلامت رہے, سدا سلامت رہے, محبت سلامت رہے. آپ جس بھی کمپنی کا دودھ لے لیں, پروڈکٹ جتنی بھی آ رہی ہیں کویت کی, جس بھی کمپنی کی آپ دودھ خرید لیں, ڈبے کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ فلاں ڈیٹ تک یہ دودھ ٹھیک رہے گا, اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا اور دودھ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا, دودھ کا ذائقہ بدل جائے گا. مگر صاحبان ایمان اور صاحبان تقوی کے لیے اللہ نے جو دودھ کی نہریں جنت میں بنائی ہیں, لم یتغیر طعمہ, جن کا مزہ کبھی بدلتا ہی نہیں ہے. سدا سلامت رہیں, عقیدت سلامت رہیں. پروردگارہ, 2 قسم کے مشروبات کی نہریں تو نے متقین کے لیے رکھی ہیں. بریلا کچھ اور نہریں بھی ہیں. پھر ارشاد ہوا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. سدا سلامت رہیں. فرمایا اس جنت میں شراب کی ایسی نہروں کا بندوبست میں نے کیا ہے, جب شراب طہورہ کے عاشق اس شراب کو پئیں گے تو لذت پائیں گے. سدا آباد رہے. لذت للشاربین, جس شراب طہورہ میں پینے والے کے لیے لذت ہے, دنیاوی لذت نہیں, دنیاوی خمار نہیں, اس میں خمار ہوگا تو محبت الہی کا خمار ہوگا, اس میں خمار ہوگا تو آل محمد کی محبت کا خمار ہوگا. پروردگارہ, 3 قسم کے مشروبات کی نہریں. پروردگارہ اور کیا ہے تمام ہے صاحبان تقوی کے لیے. پھر اسی آیت میں ارشاد ہوا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. صدا آباد رہیں. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى, اور جنت میں صاف و شفاف شہد کی نہروں کا ہم نے بندوبست کر دیا ہے. صاف و شفاف شہد کی نہریں پروردگار نے صاحبان تقوی کے لیے رکھا ہے. پھر آیت پہ توجہ فرمائیے گا, اگلے کلمات پہ. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور جنت میں, اس جنت کی بستی میں ہر قسم کے میوجات ہم نے صاحبان تقوی کے لیے رکھے ہیں. اور کیا عظمت ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, اور صاحبان تقوی کے لیے ان کے پروردگار کی طرف سے سامان بخشش بھی ہے, مغفرت بھی ہے. آپ کی توجہات سب بیدار بیٹھے ہیں. آیت کا سابقہ آپ نے سمجھ لیا ہے, اب لاحقہ بھی سمجھیے گا قبلہ. پھر ارشاد ہوتا ہے کامن ہوا خالدن فی النار, کیا یہ متقی کہ جن کے لیے ہم نے 4 قسم کی جنتی نہروں کا اہتمام کیا ہے, جس میں پانی کی نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں, شراب طہورہ کی نہریں ہیں, اور اس میں عسل مصفیٰ کی نہریں ہیں. ان متقین جیسا وہ بندہ ہو سکتا ہے جو جہنم کی آگ میں جل رہا ہو. جہنم کی آگ میں جو جل رہا ہو وہ ان جیسا ہو سکتا ہے. پروردگار کا ارشاد ہوا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا, جو جہنم میں ہوگا اسے کھولتا ہوا گرما گرم پانی پلایا جائے گا. کوئی بھی چیز انسان اپنے اندر اڈیلتا ہے نا, اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اب جب گرم پانی اندر جائے گا تو اثر کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت ہے فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, جب یہ پانی اندر جائے گا تو ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی, آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی. پروردگار نے صاحبان تقوی کے لیے 4 مشروبات کا نہر, 4 قسم کے مشروبات کا اہتمام کیا ہے. اور میں پھر توجہ چاہ رہا ہوں, 4 بار اللہ پاک نے لفظ انہار استعمال کی ہے. انہار من ماء وانہار من لبن وانہار من خمر وانہار من عسل مصفی. انہار قبلہ نہر کی جمع ہے,
اور جمع کا کم از کم اطلاق جو ہوتا ہے وہ 3 پہ ہوتا ہے۔ اگر 4 کو 3 کے ساتھ ضرب دی جائے تو 12 کے ماننے والوں کے لیے 12 نہریں ہوں گی۔ نہیں آپ بیدار ہو جائیں گے، تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیے گا، تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ 12 کے ماننے والوں کے لیے 12 نہروں کا اہتمام ہوگا۔ اور یہ وعدہ کن سے ہے؟ وعد المتقون، متقین سے وعدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ متقی کون ہے؟ بالکل آسان تعریف کرنے لگا ہوں متقین کی۔ متقین وہی ہیں کہ جن کا امام المتقین ہوگا۔ متقین وہی ہیں کہ جن کا امام متقی ہوگا۔ اور پھر سرکار دو عالم ختمی مرتبت نے ایک مقام پہ تعریف کی علی بن ابی طالب کی، ایک مقام پہ پھر محبان علی کی تعریف کی۔ جب محبان علی کی تعریف کی تو پیغمبر ایک جملہ فرما، یا علی حبک ایمان و تقوی۔ اے علی تیری محبت کا نام ایمان ہے اور تیری محبت کا نام تقوی ہے۔ اور قبلہ یہ جو تقوی ہے نا، یہ کلیہ مشکک ہے، کوئی زیادہ متقی ہے، کوئی کم متقی ہے، کوئی اس سے زیادہ متقی ہے۔ تقوی میں جو درجات ہیں، قبلہ جو پہلے درجے پہ ہے اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تم متقی نہیں ہو۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ جو پہلے درجے پہ ہے اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ متقی نہیں ہو، جو دوسرے درجے پہ ہے اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ متقی نہیں ہو۔ کمال یہ ہے کہ جو پہلے درجے پہ ہے اسے دوسرے درجے پہ لایا جائے۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ۔ یعنی ایسی کوشش نہ کی جائے کہ جو علی ابن ابی طالب کے دشمنوں سے برات کرتا ہے اس پہ یہ فتویٰ نہ لگایا جائے تم متقی نہیں ہو۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ۔ یہ فتویٰ نہ لگائے گا تم متقی نہیں ہو۔ اگر وہ عمل میں سستی کر رہا ہے تو اس کو مقام عمل پہ بلند کرنے کا نام ہے کہ آپ بھی متقی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ پروردگار نے آیت مجیدہ میں جنتوں میں انہار کا بندوبست فرمایا ہے۔ ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کے ذہن میں تصور یہی آتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں نہریں ہیں پانی کی، ان کے اندر جیسے پانی چلتا ہے، جیسے ان کے ہاں یہ پانی کی روانی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا بابا سے بلند۔ انسان یہی سمجھتا ہے کہ یہ پانی کی نہریں جو ہیں نا جی ہمارے سامنے جو جاری ہیں یہی نہریں۔ یہ ظاہری اعتبار سے یہ تفسیر بھی درست ہے، مگر ان آیات کی باطنی تفسیر وہی جانتے ہیں کہ جو قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن جن کے ساتھ ہے۔ حقیقت انہار کیا ہے؟ ان نہروں کی حقیقت کیا ہے؟ سرکار صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجی ہوئی تھی اور سرکار صادق علیہ محمد نے مسلسل قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ جب اسی آیت پہ پہنچے نا تو سرکار صادق آل محمد نے فرمایا فَأَمَّا الْأَنْهَارُ فَرِجَالٌ۔ سنیے گا، اب جتنا بول رہے ہیں واقعی بہت خوبصورت آپ بول رہے ہیں۔ خدا آپ کو سلام۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ایمان ناطق کے قرآن میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے یا علی اللہم صلی علی محمد صدا آباد رہے۔ اما الانہار فرجال، یہ جو جنت میں اللہ پاک نے صاحبان تقوی کے لیے نہروں کا بندوبست فرمایا ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہ باطنی اعتبار سے نہریں مرد ہیں، انسانی صورت میں وہ مرد ہیں۔ پھر سرکار نے جملہ پڑھا انہار من ماء غیر آسن، وہ پانی کی ایسے نہریں ہیں کہ جن کی رنگت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا فَهُوَ عَلِيٌّ فِي الْبَاطِنِ،
सदा आबाद रहे यार, सदा आबाद रहे, सदा आबाद रहे। हैदरी सदा सलामत रहे, सदा सलामत रहे, मोहब्बत सलामत रहे, इश्क सलामत रहे। अम्मल अनहार फरिजालुन वमिन गैर आसिन फाहुव अलीयुन फिल बातिन। ये जो नहर है ना, जिसके रंगत में कभी तब्दीली नहीं आती, वो इल्म की नहर अली है कि जिसके इल्म में कभी तगय्युर और तबद्दुल नहीं होता। हैदरी सदा आबाद रहे यार, सदा आबाद रहे, इश्क सलामत रहे, मोहब्बत सलामत रहे। ये अली इब्न अबी तालिब हैं कि जिसकी जुबान जुबान इल्हाम है। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। ये नहीं हो सकता कि आज अली इब्न अबी तालिब ने कुछ कह दिया, कल कुछ कह देंगे ना। पैगंबर इस्लाम के इल्म के पहले वारिस को अली कहते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो। हैदरी सदा आबाद रहे, सदा आबाद रहे, सदा आबाद रहे, सदा आबाद रहे, सदा आबाद रहे। और फिर सरकार ने नस कायम कर दी, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। या रसूलल्लाह, अगर इल्म चाहिए तो कहाँ जाएं? मन अरादल इल्म फलयातिल अलबाब। जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे पे आए। अब लोगों ने हदीस में फरावानी कर दी भाई, अपनी तरफ से इजाफा कर दिया। लेकिन ये बात मुसल्लम है कि झूठ बोलने वाले का हाफजा काम नहीं करता। तो याद फरमाइएगा, बड़े मैं आसान अंदाज में जुमला कहने का हक रखता हूँ और कहना चाह भी रहा हूँ। जो झूठ बोलता है ना, उसका हाफजा काम नहीं करता। सरकार ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। झूठ बोलने वालों ने फिर इजाफा कर दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। उन नाअहलों को पता नहीं था कि दरवाज़ा एक होता है शहर का, खिड़कियाँ नहीं होती दरवाजे। सदा सलामत रहें। जिसे आप छत बना रहे हैं, कभी शहर में गए हो तो तुम्हें पता चलता किबला एक शहर होता है मादी एतबार से, ज़ाहिरी एतबार से एक शहर होता है, एक होता है रूहानियत का शहर होता है। रूहानियत के शहर में अगर आप तब्दीली करेंगे तो आपको रूहानियत के मकाम पे रूहानियत जैसे दरवाजे लेके आने पड़ेंगे, रूहानियत जैसी छत लेके आने पड़ेगी। आप उसे नहीं ले आ सकते जो कल तक बुत पूछता रहो आवाज शहर की छत कैसे बन गया। सदा सदा सलामत रहे, सदा सलामत रहे, सदा सलामत रहे, अकीदत सलामत रहे, सदा सलामत रहे। ये अली इब्न अबी तालिब नहर हैं। फिर सरकार ने फरमाया व अनहारुन मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु। और इसमें दूध की नहरें हैं कि जिनकी लज्जत, जिनका मज़ा, जिनका जायका बदलता नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी दूध हैं, आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो उनका जायका बदल जाता है। ये कौन है नहर जिसका जायका बदलता नहीं? सरकार इमाम बाक़िर उल-उम्म अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सल्ले अला मुहम्मद सरकार फरमाते फ़इन्नहुल इमाम। इस नहर से मुराद वजूद इमाम है कि वजूद इमाम में कभी दोराही की बात नहीं होती। दोराही की बात नहीं होती। ये नहीं हो सकता कि आज कुछ कह दिया, कुछ कह दिया, आज ये कह दिया कि मैं कियास से काम लेता हूँ, कल कुछ कह दिया मैं अपनी राय से फतवा दिए करता हूँ। नहीं, एक ही बात। फिर सरकार ने फरमाया व अनहारुन मिन खमरिन लज्जतिन लिशारिबीन। फरमाया उस जन्नत में तकवा रखने वालों के लिए, साहिबान तकवा के लिए अल्लाह ने शराब तहुरा की नहरों का बंदोबस्त कर रखा है। मौला ये कौन है नहरें? सरकार ने फरमाया फ़इन्नहु इल्मुहुम यतलज़्ज़ज़ु मिनहुम शिय्यतुहुम। सदा सलामत रहे यार, सदा सलामत रहे, मोहब्बत सलामत रहे, इश्क सलामत रहे।
فرمایا یہ آئمہ کا وجود، یہ آئمہ کا وجود زیجود وہ علم کی نہر ہے کہ جس سے آئمہ کے چاہنے والے شیعہ ہمیشہ لذت محسوس کرتے ہیں۔ یہ علمی لذت انہیں محسوس ہوگی کہ جن کے دلوں میں علی کی ولایت اتری ہوگی، کہ جن کی حلق میں من کن تو مولا کا اعلان پھنسا ہوا ہو۔ تو جا رہا ہوں میں، تو جا رہا ہوں، انہیں کیا لذت محسوس ہوگی؟ فرمایا فَإِنَّهُ عِلْمُهُمْ يَتَلَذَّذُ مِنْهُمْ شِيَّتُهُمْ، فرمایا یہ ان معصومین کا علم ہے کیا بات ہے کہ جن سے ان کے شیعہ لذت لیں گے، روحانی لذت لیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے گا اور بآواز بلند پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ آیات مجیدہ میں بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ انہار کا تذکرہ، جہاں بجہاں آپ دیکھیں قرآن کی آیات میں آپ کو انہار کا تذکرہ ملے گا، مگر اللہ پاک نے ہمیں کیسی نہریں عطا فرمائی، یہاں علم کی نہریں، وہاں مشروبات کی نہریں، یہاں علم کی نہریں۔ قبلہ دیکھیے ہمارے پاس جتنا بھی مکتب ہے، ہمارے مکتب کی پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک کہیں آپ کو امام علی ابن ابی طالب کا علم نظر آئے گا، کہیں سرکار حسن مجتبیٰ کی سخنوری نظر آئے گی، کہیں نواب کربلا کا چشمہ علم نظر آئے گا، کہیں پہ امام زین العابدین علیہ السلام کا صحیفہ سجادیہ علم کی صورت میں نظر آئے گا، کہیں پہ باقر العلوم کا وجود نظر آئے گا، کہیں پہ سرکار صادق آل محمد کی علمی آبشاریں نظر آئیں گی، کہیں پہ یہ آپ کو سلسلہ علم نظر آئے گا۔ اور قبلہ کیا عزت ہے اور کیا عظمت ہے ہماری۔ سرکار صادق آل محمد کے سامنے ایک بندہ آیا، تو اس کا نام تھا زریس۔ آیات آپ نے قبلہ ذہن میں رکھنی ہے، زریس نام تھا۔ تو سرکار نے اس سے پوچھا لما سما کا ابو کا زریسہ، یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ نے تمہارا نام زریس کیوں رکھا ہے؟ قبلہ یہ ابو کا لفظ استعمال کرنا دلیل ہے کہ مولا جانتے تیرا نام تیرے باپ نے رکھا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ابو کا کلمہ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا جانتے ہیں کہ تیرا نام تیرے باپ نے رکھا ہے۔ قربان ہو جاؤں، سوال کرنے کا قبلہ لطف آتا ہے کہ جب جواب دینے والا اس اہلیت کا مالک ہو، مگر کیا کروں، سوال عالم آل محمد کا تھا، جواب غبی دے رہا تھا۔ تو وہ شخص جواب میں کہتا ہے کما سما کا ابو کا جعفر، میرے باپ نے میرا نام زریس ایسے ہی رکھا ہے جیسا کہ آپ کے باپ نے آپ کا نام جعفر رکھا ہے۔ تو جواب فرمائیے گا، سوال اور جواب میں قبلہ مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ اگر ایک بندے کا نام علی ہے نا، اور دوسرے بندے سے وہ پوچھے کہ آپ کا نام آپ کے بابا نے علی کیوں رکھا ہے، وہ جواب میں کہے نا تو بات بنتی ہے، کیونکہ تیرا نام بھی علی ہے اور میرا نام بھی علی ہے۔ جب نام میں اختلاف ہو تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ جواب دینے والا کیسی ذہنیت کا مالک ہے، کیسی ذہنیت کا مالک ہے۔ اس کا یہ جملہ کہنا تھا۔ سرکار صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تیرے باپ نے تیرا نام جہالت کی وجہ سے رکھا تھا، کیوں؟ لِأَنَّ لِإِبْلِيسَ ابْنًا يُقَالُ لَهُ زُرَيْسَ۔ تو جواب فرمائیے گا، سرکار نے فرمایا تیرے باپ نے جہالت کی وجہ سے تیرا نام
زریس رکھا ہے کیونکہ ابلیس کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام زریس ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے باپ نے میرا نام علم کی بنیاد پر رکھا ہے۔ کیوں؟ ان فی الجنت نہرن یقال لہ جعفر۔ سدا سلامت رہیں، یا سدا سلامت رہیں۔ سرکار نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، میرے بابا نے علم کی وجہ سے میرا نام رکھا ہے کیونکہ جنت میں ایک نہر ہے جسے جعفر کہا جاتا ہے۔ اور قبلہ جملہ سنیے گا اور پھر لطف کر دیجیے گا اس جملے پہ۔ علامہ اظہر حسن زیدی قبلہ فرمایا کرتے تھے جنت میں اس نہر کو جعفر کہتے ہیں جس سے انبیاء سیراب ہوں گے۔ حیدری سدا سلامت رہیں۔ اللہ پاک نے کیسی انہار ہمیں عطا فرمائی۔ یہ جو دنیا کی نہر ہے نا، اس میں پانی چلتا ہے مگر امام کے وجود میں علم سانسیں لیتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، توجہ فرمائیے گا۔ اگر یہ جنتی نہریں جو ہیں نا اللہ پاک نے بندوبست فرمایا، بڑا خوبصورت بندوبست فرمایا، مگر اس دنیا میں جو نہریں ہیں نا، اس کا جو پانی ہے، اگر وہ پانی فصل تک نہ پہنچے نا، آپ سارے گاؤں سے تعلق رکھنے والے، فصلیں دیکھنے والے احباب ہیں، میرے جملے پہ خصوصی توجہ فرمائیے اور جملے کی قدر کیجیے گا۔ اگر اس دنیا کی نہروں کا پانی فصلوں تک نہ پہنچے نا، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آل محمد کی ولایت نسلوں تک نہ پہنچے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ حیدری حیدری سدا سلامت رہے، سدا سلامت رہے، سدا سلامت رہے، سدا سلامت رہے۔ اگر یہ دنیاوی نہروں کا پانی فصلوں تک نہ پہنچے، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر علوم محمد و اہل بیت محمد، معرفت محمد و اہل بیت محمد، عشق محمد و اہل بیت محمد، ولایت محمد و اہل بیت محمد اگر نسلوں تک نہ پہنچے، نسلیں کبھی یزید بنتی ہیں، کبھی منصور دوان کی بنتی ہیں۔ خدا سلامت رہے۔ حیدری سدا سلامت رہے، سدا سلامت رہے، سدا سلامت رہے۔ اور ہم اسے منصور مانتے ہیں جو آل محمد کا ناصر ہو۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ جو آل محمد کا دشمن ہو وہ نام کا منصور ہو سکتا ہے، فکر کا یزیدی ہو سکتا ہے۔ یہ علوم محمد و اہل بیت محمد ہیں۔ ہماری زندگی دیکھیں، ایک انسان کی ظاہری زندگی ہے اور ایک انسان کی باطنی زندگی ہے۔ میں بس ایک دو لفظ اور فضائل کے کہہ کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ ایک ظاہری زندگی ہے اور ایک انسان کی باطنی زندگی ہے۔ ظاہری زندگی یہی ہے کہ انسان کی رگوں خون گردش کر رہا ہو، انسان کے اعضاء و جوارح حرکت میں ہوں، انسان چل پھر رہا ہو، نبض پہ ہاتھ رکھا جائے تو نبض چل رہی ہو، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھائی زندہ ہے، یہ زندگی کی علامت ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ جسے ہم زندہ سمجھ رہے ہوں اسے علی امیر المومنین بھی زندہ سمجھ رہے ہوں، ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی تعریف زندگی ہے، مگر علی ابن ابی طالب جو نہر علم ہیں، جو باب العلم ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں العلم حیاتن۔ علی مولا فرماتے ہیں علم زندگی ہے، والجہل مماتن، اور جہالت موت ہے۔ سرکار کی اس خوبصورت تعریف کے مطابق جس کے پاس علم ہے وہ زندہ ہے، جس کے پاس جہالت ہے وہ مردہ ہے،
جو صاحبان علم تھے نا وہ امام خمینی کی صورت میں آج بھی زندہ ہیں. توجہ فرمائیے گا, توجہ فرمائیے گا. جو علماء تھے, جو فقہا تھے, جو فضلاء تھے, وہ آج بھی زندہ ہیں. امام خمینی کی یہ 32ویں برسی آ رہی ہے کہ بلا آج بھی ان کی شخصیات, ان کا علم, ان کی معرفت انسانی قلوب میں زندہ ہے. قبلہ ہماری زندگی کا معیار علم ہے. اب سوال یہ ہے کہ علم کی زندگی کون ہے؟ علی امیر المومنین فرماتے ہیں ہم آل محمد و عیش العلم. یہ آل محمد ہے جو علم کی زندگی ہے. صدا سلامت رہیں, صدا سلامت رہیں. یہ آل محمد ہیں جو علم کی زندگی ہیں. اگر اس کائنات میں یہ علم کی نہریں نہ ہوتی تو کائنات میں علم کا وجود ہی نہ ہوتا. اور مذہب اہل بیت علیہ السلام کی سب سے زیادہ جس امام نے خدمت کی ہے وہ نہر علم سرکار جعفر صادق علیہ السلام ہے. اور کتنی خوبصورت پھر تربیت کی. قبلہ غیر مسلموں نے سرکار کی سیرت پہ جملہ لکھا, کائنات عالم میں پہلا استاد تھا جعفر صادق علیہ السلام کہ جس کے پاس پڑھانے کے لیے کتاب نہیں تھی, پڑھنے والے کے پاس پڑھنے کے لیے کتاب نہیں ہوتی تھی. کیا مقام ہے, کیا مقام ہے, شان ہے. اور بڑی ذمہ داری کا جملہ, سرکار صادق آل محمد نے اپنی زندگانی میں 500 علوم پڑھائے ہیں. 500 علوم. قبلہ اگر ہم ابھی علوم کی فہرست شمار کرنا چاہیں نا تو ہم سے علوم کی فہرست شمار نہیں ہو سکے گی, مگر 6-7 فٹ کے وجود میں علم کی نہریں ہی نہریں تھیں. 6000 شاگرد. اور یہ جملہ میں نے سرکار صادق علیہ کی سیرت میں پڑھا. راوی کہتا ہے کہ مسجد کوفہ تھی, میں نے مسجد کوفہ میں ایک چکر لگایا, 900 افراد کی زبانوں پہ یہ جملہ تھا, سمیت جعفر ابن محمد. کیا مقام عظمت ہے. سمیت جعفر ابن محمد, سمیت جعفر ابن محمد, ہر ایک کی زبان پہ تھا. میں نے جعفر صادق علیہ السلام سے سنا, میں نے جعفر صادق علیہ السلام کہ بلا یہ مصدر علم ہے, مگر اس مصدر علم کا بھی مصدر علم کون ہے؟ سرکار نے فرمایا حدیثی و حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل. سرکار نے فرمایا میری حدیث, میری گفتگو نہیں ہے, یہ میرے بابا کی گفتگو ہے, میرے بابا کی گفتگو, میرے جد آقا حسین کی گفتگو ہے. میرے آقا حسین کی حدیث جو ہے وہ امیر المومنین کی حدیث ہے, اور امیر المومنین کی حدیث سرکار دو عالم کی حدیث ہے, اور سرکار دو عالم کی گفتگو اللہ کی طرف سے نازل شدہ گفتگو ہے. قبلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کیسے معیار علم عطا فرمائے, سرکار سے لے کر آخری سرکار تک ہر ہستی وجود علم کا مرکز نظر آتی ہے. وجود علم کا مرکز نظر آتی ہے. کیا مقام عظمت ہے, کیا مقام شان ہے. اور سرکار نے اپنے نا فضائل بیان کو تو ایک مقام پہ ارشاد فرمایا انا نحر الزاخر. سرکار نے فرمایا میں صادق آل محمد علم کی عمیق ترین نہر ہوں. انا صاحب الآیات الاقمر, واضح روشن ترین جلیل ترین اور جگمگاتی ہوئی نشانیوں کا مالک میں صادق آل محمد ہوں. کیا مقام علم تھا. سرکار نے فرمایا انی
आलम मा फिस समावात व आलम मा फिल अर्ज़ व आलम मा फिद दुनिया व आलम मा फिल आखिरा। क़िबला कैसी इल्म की नहरें हैं कि जिनकी ज़ुबान से जो सादिर हुआ, जब सादिर हुआ, इल्म के सिवा कुछ नहीं सादिर हुआ। क्या सरकार ने फरमाया? अना साहिबु आयातिल अकमर। अगला जुमला कमाल का जुमला, सरकार ने फरमाया अना इब्नु शब्बीरिन व शब्बर। मैं शब्बीर व शब्बर का बेटा हूँ। दलाइलुल इमामा में भी ये हदीस मौजूद है सरकार की, उयूनुल मुअज़्ज़ात में भी हदीस मौजूद है। मगर जो यही हदीस साहिब मदीनतुल माजिद ने नकल की तो उन्होंने कुछ कलिमात का इख्तिलाफ नकल किया। इस हदीस के मुताबिक कि सरकार ने फरमाया अना इब्नु शब्बीरिन व शब्बर, मगर मदीनतुल माजिद की रिवायत के मुताबिक सरकार ने फरमाया अना शब्बीरुन व शब्बर। तो जवाब फरमाइएगा, सरकार ने फरमाया मैं खुद शब्बीर भी हूँ, मैं खुद शब्बर भी हूँ। मैं खुद शब्बीर भी हूँ, मैं खुद शब्बर भी हूँ। क़िबला हो सकता है सरकार के ये कलिमात गुस्सिया फरमाने की ये वजह हो सकती है कि जिस तरह शब्बीर के पास इल्म था वो ही अमानत इलाहिया मेरे सदफ में है। और सरकार के इस जुमले का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जिस तरह मेरे दादा शब्बीर के घर को जलाया गया, इसी तरह मुझ सादे के आले मोहम्मद के घर को भी आग लगाई गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपका पुरसा कबूल फरमाए। अज़ादारों, मौला की शहादत के दिन करीब हैं, दो जुमले मौला की मुसीबत के कहने चाहूँगा। अज़ादारों, आले मोहम्मद के घर को 3 बार मुसलमानों ने आग लगाई है। पहली बार कब आग लगाई? जब सरकार दो आलम ख़त्मी मरतबत का विसाल हुआ। 3 दिन सरकार के अभी नहीं गुज़रे थे कि मुसलमान मोहम्मद की बेटी के दरवाज़े पे आग लेकर आ गए। और अज़ादारों, मुख्तलिफ़ अल्फाज में न धमकियाँ देते रहे। मोहम्मद की बेटी दरवाज़े पे आई। अज़ादारों, तारीख़ कहती है कि रसूल की बेटी कभी अल्लाह का वास्ता देती थी, कभी रसूल का वास्ता देती। मुसलमानों चले जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम्हें रसूल का वास्ता। अज़ादारों, मुसलमान नहीं गए। अज़ादारों, एक लाइन कहता है अली को बाहर निकालो वगरना मैं घर वालों समेत घर को आग लगा दूँगा। अज़ादारों, अब मोहम्मद की बेटी ने कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा की आयत पढ़ी। अज़ादारों, इस लाइन ने हया नहीं किया। अज़ादारों, तारीख़ यही बताती है इस जालिम ने दरवाज़े पे लकड़ियाँ रखी और दरवाज़े को आग लगा दी। अज़ादारों, जब आधा दरवाज़ा जला है ना, अब मोहम्मद की बेटी दरवाज़े के पीछे खड़ी थी। बीबी खुद रिवायत करती हैं आधा दरवाज़ा जलने के बाद इस जालिम ने जुल्म क्या किया। अज़ादारों, बीबी फरमाती हैं वरकल बाबा बिरिजलिही फरद्दहु अलैया फसकत्तु अला वजही। इस जालिम ने जलते हुए दरवाजे को पाँव की ठोकर मारी। जलता हुआ दरवाज़ा मोहम्मद की बेटी पे गिरा। अज़ादारों, दरवाजे का गिरना था, मोहम्मद की बेटी मुंह के बल ज़मीन पे गिर पड़ी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मोहम्मद की बेटी मुंह के बल ज़मीन पे गिर पड़ी। अज़ादारों, दरवाज़ा तो लकड़ी का था ना, दरवाज़ा जल के राख हो गया। अज़ादारों, मुझे माफ़ कर देना, दरवाजे के अंदर लोहे के कील थे।
جب لکڑی کو آگ لگتی ہے نا، لکڑی جل کے راکھ ہو جاتی ہے، لیکن عزادارو اس کیل نے کیا کیا؟ عزادارو تاریخ بتاتی ہے وَنَبَتَ الْمِسْمَارُ فِي صَدْرِهَا، بی بی کے سینے میں وہ سب مسمار پیوست ہو گئی۔ عزادارو ظلم اگلا سننے والا ہے۔ عزادارو بی بی فرماتی ہے وَالنَّارُ تَسْعَرُ وَتَصْفَعُ وَجْهِي، دروازے کی آگ کے شعلے اتنے بلند تھے میرا چہرہ جلس کے رہ گیا۔ عزادارو یہ پہلی بار آل محمد کے گھر کو آگ لگی ہے۔ عزادارو دوسری بار شام غریباں تھی، نہ اکبر رہا، نہ قاسم رہا، نہ عباس کا سایہ رہا، شام غریباں کو آل محمد کے خیام کو آگ لگا دی گئی۔ عزادارو تیسری بار آگ کب لگی ہے؟ امام صادق علیہ السلام کا دور تھا۔ منصور دوانکی نے حاکم مدینہ محمد بن سلیمان کو یہ خط لکھا، جلدی کر صادق آل محمد کے گھر کو آگ لگا دے۔ عزادارو جب یہ لعین اپنی جماعت کے ساتھ سرکار صادق آل محمد کے دروازے پہ آگ لے کر آیا ہے نا، اس لعین نے دروازے کو آگ لگائی ہے۔ جب صادق آل محمد کے حرم نے بیٹیوں نے گھر سے اٹھتے ہوئے شعلے دیکھے ہیں نا، بیٹیوں نے بین شروع کر دیے، بیٹیاں ڈر گئی، سہم گئی صادق آل محمد کی بیٹیاں۔ عزادارو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی تھی، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی۔ امام صادق آل محمد آگے بڑھے، سرکار صادق آل محمد کے پاس پانی تھا، سرکار نے بڑی جلدی کے ساتھ آگ بجھا لی۔ عزادارو جملہ سننا، دوسرا دن آیا نا، سرکار صادق آل محمد کے پاس شیعہ پہنچے اور عرض کرنے لگے مولا ہم آپ کو تسلی دینے آئے ہیں، مولا ہم آپ کو تشفی دینے آئے ہیں، لیکن سرکار صادق آل محمد مسلسل گریہ کر رہے تھے۔ عرض کرتے ہیں مولا آپ کے گھر کو کوئی پہلی بار تو آگ نہیں لگی، مولا آپ اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ مولا مدینہ میں آپ کے گھر کو آگ لگی، مولا کربلا میں آپ کے گھر کو آگ لگی۔ سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں میں صادق آل محمد اس لیے رو رہا ہوں، جب میرے گھر کو آگ لگی میری بیٹیاں میرے حرم ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، مجھے شام غریباں کا منظر یاد آ گیا جب ظالموں نے میرے دادا حسین کے خیموں کو آگ لگائی تھی۔ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی۔ عزاداروں میں عرض کروں گا مولا صادق آل محمد آپ کے گھر کو آگ لگی، آپ کے پاس پانی بھی موجود تھا، آپ نے آگ بجھا بھی لی۔ ہائے قسمت سجاد آل محمد کی، ہائے قسمت بیمار کربلا کی۔ عزادارو جب آگ لگی ہے بجھانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا، بجھانے والے سید سجاد تھے مگر مریض تھے۔ عزادارو جب خیام کو آگ لگی ہے نا، بعض علماء یہی پڑھتے ہیں کہ ہر طرف سے آگ لگی، بعض علماء یہ پڑھتے ہیں کہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک بیویاں جا سکتی تھی، لیکن میں عرض کروں گا مولا آپ کے گھر کو آگ لگی، آپ کی بیویوں کے، آپ کی بیویوں کے، آپ کی بیٹیوں کے زیورات محفوظ رہے، آپ کی بیویوں کی چادریں محفوظ رہی۔ ہائے قسمت سجاد آل محمد کی، ظالموں نے نیزوں کے ساتھ چادریں اتار لی تھی۔ عزادارو یہ ظلم کم نہیں تھا، لیکن منصور دوانکی نے اس ظلم پہ اکتفا نہیں کیا۔ عزادارو آج کا دن جو گزرا ہے نا، اس دن سرکار سجاد آل محمد کے بیٹے کو اس ظالم نے زہر دلوائی ہے۔ عزادارو کو ایک بار زہر نہیں ملی، مولا کو کئی بار زہر ملی۔ عزادارو جس انسان کو زہر ملے نا، اس کا دو چیزوں پہ بڑا دل کرتا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ کائنات کا پانی میرے سامنے ہو، میں جی بھر کے پانی پی لوں، زمین وسیع ہو جائے، میں جی بھر کے تڑپ سکوں،
میں عرض کروں گا مولا صادق آل محمد آپ کے تڑپنے کے لیے وسیع جگہ بھی موجود تھے، پانی پلانے کے لیے بیٹیاں بھی موجود تھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی موجود تھے جو پانی پلا سکتے تھے۔ ہائے قسمت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، عزادارو جب بغداد کے زندان میں زہر ملی تھی نا، پانی پلانے کے لیے نہ بیٹیاں پاس موجود تھیں، نہ بیٹے پاس موجود تھے، نہ سرکار کاظم آل محمد تڑپ سکتے تھے۔ عزادارو 3 دن تک تو امام صادق علیہ السلام تڑپتے رہے۔ عزادارو 25 شوال کا وہ دن آیا، عزادارو بیٹیوں کے دیکھتے ہی امام نے کروٹیں بدلنے شروع کر دی۔ عزادارو جب آخری وقت آیا نا، امام موسیٰ کاظم کو قریب بلایا، فرمایا بیٹا موسیٰ کاظم مجھے غسل خود دینا، مجھے کفن خود پہنانا، بیٹا مجھے حنوط خود کرنا، بیٹا مجھے دفن خود کرنا۔ عزادارو میں کہوں گا مولا آپ کی وصیت کے مطابق بہت ہی خوبصورت اہتمام آپ کے بیٹے نے کیا، غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی اٹھایا اور جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ عزادارو رونا اسی بات کا ہے کہ جس بیٹے نے آپ کا جنازہ اٹھایا تھا نا، 4 مزدوروں نے اس کا جنازہ اٹھایا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا تھا۔ عزادارو امام صادق علیہ السلام کو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ عزادارو آپ کی زحمت تمام کر دی، بس آخری جملہ۔ عزادارو ہر امام مظلوم ہے، امیر کائنات بھی بڑے مظلوم کہ جس مظلوم کے سامنے سیدہ کو تماچے لگے، جس مظلوم کے سامنے گھر کو آگ لگی۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام بھی وہ مظلوم ہیں جس نے اکبر جیسے جوان کا لاشا اٹھایا، جس نے قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، جس نے غازی عباس کے بازو اٹھائے۔ عزادارو امام کاظم علیہ السلام بھی بڑے مظلوم ہیں، لیکن عزادارو یہ سب امام مظلوم ہے، لیکن سرکار سجاد آل محمد کا بیٹا اور سرکار کاظم آل محمد کا بابا سرکار صادق آل محمد وہ مظلوم ہے کہ ہر مظلوم امام کی قبر پہ آپ جاتے ہیں، ہزاریں کندیلیں جل رہی ہیں، ہزاروں زائر موجود ہیں، عزاداروں ذریعہ موجود ہیں، حرم موجود ہیں۔ وہ غریب ہے صادق آل محمد جس کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، جس کی قبر پہ دھوپ ہی دھوپ ہے۔ عزاداروں جب مدینہ کے قبرستان میں زائر جاتا ہے تو پوچھتا ہے کہاں ہے میرے چھٹے امام کی قبر، تو عزاداروں بتانے والا یہی بتاتا ہے وہ جو سامنے پتھر دیکھ رہا ہے وہی تیرے چھٹے امام کی قبر ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باراللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت و شرافت کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ جلت القدر میں شرف قبولیت عطا فرما۔ باراللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت و شرافت کا واسطہ سید شمشیر کاظمی صاحب اور آغا صاحب کے والدین کے درجات بلند فرما، انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، محمد و اہل بیت محمد کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، سرکار حجت مہدی دوران کے نور سے ان کی قبر کو منور فرما۔ باراللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے والدین اساتذہ کرام کے کبیرہ وصغیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام شیعان محمد و اہل بیت محمد کے گناہوں کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ باراللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ حقیقی طور پر باب العلم سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ باراللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ حقیقی طور پر قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ باراللہ قائم آل محمد کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے خادموں میں شمار فرما، مولا کے نوکروں میں شمار فرما، پرخلوص منبر حسینی کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ باراللہ قائم آل محمد کے قدموں میں درجہ شہادت نصیب فرما، معرفت کے ساتھ سرکار حجت کا دیدار نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آخر میں اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور آگے سب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں.